اب پرائیویٹ سکولز کی منمانیاں نہیں چلے گی. جتنے بھی پرائیویٹ سکولی ادارے ہیں ان کو جو ہے آگاہ کیا گیا اس بات سے کہ آپ جو ہے کسی بھی بچے کے والدین کو ہیراس نہیں کر سکتے ہو فیس کے لیے, اور نہ ہی جو ہے آپ اس پہ جلد بازی کر سکتے ہو. اگر کوئی اس بارے میں کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے اور خلاف ورزی کرتا ہے گائیڈ لائنز کی تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی جو ہے کی جا سکتی ہے. اسی سب پہ ہمارے ساتھ اس وقت بات چیت کرنے کے لیے جڑے ہیں پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین جی این وار صاحب. وار صاحب, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہمیشہ آپ سے بات چیت کرتے رہتے کسی نہ کسی معاملے میں. جس طریقے سے یہ حکمنامہ آیا پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے سبھی پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کو جو ہے آگاہ کیا گیا اس بات سے, تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اس آرڈر کو؟ شکریہ جاوید صاحب, آپ کا اس وقت یہ بڑا وائرل ہے کہ سرکار نے آرڈر نکالا کہ بچوں سے فیس نہیں مانگی جائے گی. میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کن سے فیس مانگیں. پہلی بات, سکول کا ایک سسٹم ہے, بچے سے فیس نہیں مانگی جاتی. پہلے ڈیو ڈیٹ پہ میسیج آتا ہے, جب پیرنٹ میسیج کا ریسپانڈ نہیں کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو فون کال کی جاتی ہے. جب کئی ساری فون کال کرنے کے بعد بھی پیرنٹ کوئی ریسپانس نہیں دکھاتا تو اس کے بعد اسکول کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ ٹیچر جو سرکار میں ہوں تو لاکھوں کی سیلری لیتے ہیں, ہمارے ٹیچر جو چند ہزار پہ کام کرتے ہیں, کیا ان کو وہ سیلری حاصل کرنا بھی جو کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ کیا ان کا گھر نہیں ہے؟ ہمارا اسٹاف کہاں جائے؟ ہمارے پاس کوئی گرانٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی. جو گرانٹ ہے سرکار ایک طرف سے اپنے اسکول میں ایک بچے پہ ایک مہینے کا 11,500 روپیہ جو ہے خرچہ کرتے ہیں, جو ہمارا پیسہ ہے, ٹیکس کا پیسہ, جی ایس ٹی پیسہ ہے. دوسری طرف سے ہماری ایوریج فیس کیا ہے؟ وہ 530 روپے, کیونکہ ہماری فیس ٹرسٹ کے اسکول دیکھ لیجیے 150-200 سے, اس کے بعد ہائر فیس جو ہے 2,003 تک. چند ایک اسکول ہوں گے جن کی 5,000-6,000 ہوگی. ٹھیک, اب اس کا ایوریج نکالیے. آپ مجھے پتہ ہمارے پاس کون سا بجٹ ہے. ہمارے پاس جو فیس ہے وہ پیرنٹس کی فیس آتی ہے. اگر پیرنٹ ریسپانڈ نہیں کرتا ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ یا تو ہم بچے کی تعلیم روک دیں, یا تو ہم بچے کو کہیں کہ والدین کو کہو فیس آ کے جمع کریں. آخر کار سرکار اتنا کچھ کہہ رہی ہے. آر ٹی رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ آج تک لاگو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آر ٹی اے کے تحت 25% بچوں جو غریب ہیں, جو نادار ہیں, ان کی تعلیم فری ہونی چاہیے, اور ان کی فیس کس کو دینی ہے؟ وہ گورنمنٹ کو دینی ہے. لاگو کیوں نہیں کر رہی؟ یہ تو 370 کا جو ایبروگیشن ہو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ اب آر ٹی رائٹ ایجوکیشن ایکٹ کا لابھ جموں کشمیر کو پہنچے گا. ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ لابھ کہاں ہے آپ. دوسری بات, یہ منمانی کی بات نہیں ہے. جو سرکار کی اس وقت پالیسیاں چل رہی ہیں اس حساب سے ویسے بھی پرائیویٹ اسکول سارے بند ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ اپنے مزے سے جو کچھ کرنا چاہیں کریں. وار صاحب, آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے, مگر جس طریقے سے جموں کشمیر کی بات کرے, پورے ہندوستان کی بات کرے, بڑے برے وقفے سے گزرا ہے. یعنی کہ کووڈ کی جس طریقے سے مہاماری تھی اس میں ساری ہندوستان کی بات کریں, جموں کشمیر کی بات کریں, نقصانات اٹھائیں, مگر وقتی طور پیرنٹس کے پاس فیس نہیں ہوتی. کوئی غریب اگر خاندان سے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو جو ہے ایک اچھے سے اچھے پرائیویٹ اسکولی ادارے میں تعلیم دوں, مگر وقتی طور ان کے پاس فی نہیں ہوتی. کوئی والدین ایسا نہیں چاہے گا کہ بچے کو جو ہے فی نہ دوں, ان کی پڑھائی روک دی جائے. تو اس میں اگر کسی کے پاس وقتی طور فیس نہ ہو تو اسے چھوٹ مل سکتی ہے. دیکھیے جاوید صاحب, یہ سمپلی ایک پرسپشن کی بات ہے, ایک کور ایشوز سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے. کیونکہ اس وقت میکسیمم سکول, خاص کر اکانومی سکول, بند ہوتے جا رہے ہیں. لٹریسی ریٹ گھٹ چکی ہے, 89% تھی, 10% گھٹ کے اب 79% رہی ہو چکی ہے. ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی بڑھ رہی ہے. ایک پورا میس ہے. جاب مارکیٹ دیکھ لیجیے, کچھ بھی دیکھ لیجیے, ایک میس ہے. اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آرام سے فروئی ایشو کو, جو نان ایشوز ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو اتنا غریب نادار ہوتا ہے, سکول والا بھی یہاں کا ہی رہنے والا ہے, اس کے بھی جذبات احساسات ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ سکول والا اس کو پھانسی پہ چڑھائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیے, ہمارے اسکولوں میں کشمیر کی بات کریں تو 7.25 لاکھ بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں. اب اس میں اگر شکایت 100-200 لوگ کرتے ہیں, 400-500 1000 کرتے ہیں, ہاؤ ڈز اٹ میٹر؟ آپ دیکھیے اتنا میٹر کرتا ہے سر. یہ جو کمپلینٹ کرنے والے ہیں, ہمارا آفس کھلا رہتا ہے, ہم ان کمپلینٹس کو دیکھتے رہتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس غریبوں کی کمپلینٹس نہیں آتی ہیں. یا تو یہ سرکاری ملازم ہیں, یا تو وہ لوگ ہیں جو پیشور ہیں, جن کو شوق ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ ایشوز, جن کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. اور ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ کون لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. ایک جس آدمی کے گھر میں 2 روٹیاں نہیں ہے اس کو فرصت نہیں ہے سوشل میڈیا پہ رہنے کی. ایک بات. دوسری بات، آپ کی بات بالکل جاوید صاحب صحیح ہے. اگر کوئی ایسا پیرنٹ ہے جس کی ایسی حالت ہے، یہ کچھ ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس آئیں. سکول نہیں مانتا ہے، سکول تنگ کرتا ہے، ہمارے پاس آئیں. ہمارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے، صدقات کا پیسہ اور دوسرے مادے. اگر اتنا آدمی غریب ہے تو ہم زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں، اگر اس سے کم ہے صدقات ہے، یا اور بھی اسپانسرس ہیں. تو ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان معاملات میں ہمیشہ آگے جو رہتے ہیں. رہا سکولوں کا تعلق، دیکھیے اگر سکول کی اکانومی اچھی ہے، کوئی بڑا سکول ہے، وہ تو اپنے لیول پہ کر سکتا ہے. لیکن جو اکانومی سکول ہے، جس کی تنخواہ جو ہے، جس کی ٹیچرس یا اسٹاف کی سیلری تک بھی وہ پے نہیں کر رہا ہے، جس کا گھر بار اسی پہ ہے، وہ جائے تو جائے کہاں؟ رہا یہ سرکار کا آرڈر، دیکھیے گورنمنٹ کا آرڈر ہونا چاہیے ایویڈنس بیسڈ اور لاجک ڈریون. اس میں لاجک کیا ہے؟ آپ نہیں مانتے ہیں کہ اس میں لاجک؟ اس میں حکم نامے روز آئے دن پرائیویٹ سکولز پہ نکلتے ہیں، تو کس طریقے سے؟ مجھے بتائیے. پہلی بات یہ ہے، ہم سرکار کو کمپلیمنٹ سپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک. جس کی اتنی پرابلم وہ سرکاری سکول میں کیوں نہ جائے؟ سرکار اپنے سکولوں کو اپ گریڈ کیوں نہ کرے؟ یہ جو 12,000 کروڑ کا بجٹ ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ ہاں، یہ جو اس طرح سے جو بات پیش کی جا رہی ہے کہ نہیں بھائی یہ آرڈر نکالو، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو عوام کے سامنے نہیں ہیں. پھر بھی آپ درست کر دیجئے، جتنے بھی پرائیویٹ اسکولی ادارے ہیں، اگر وقتی طور بچے کے پاس فی نہیں ہوتی، ان کا امتحان کا وقت چل رہا ہو، تو درست کر دیجئے. یقین سے کہتا ہوں، کوئی ایسا پیرنٹ جو اتنے مشکلات کا شکار ہے کہ وہ مہینے 15 دن اس کی فیس لیٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی اسکول اس کو تنگ نہ کرے اور نہ کرتا ہے. اگر کوئی اسکول اس کے بارے میں، کوئی اسکول اس گائیڈ لائنس کی وائلیشن کرتے تو آپ تو ہمارے پاس پیرنٹ آ جائے. اگر کسی کو 10-15 دن کے لیے اسکول تنگ کرتا ہے کہ اس کو 10-15 دن لیٹ ہو گئے تو اسکول تنگ کرتا ہے، ہمارے پاس آئے. رہا کسی کی فیس 1 سال سے پڑی ہے، وہ 1 سال سے نہیں دے رہا، اس کا لاجک کیا ہے؟ 6 مہینے سے فیس جو ہے ایک پیرنٹ نہیں دے رہا. مجھے پتا ہے اسٹاف کہاں جائے، اسکول کہاں جائے، رینٹ کہاں سے آئے گی، اسکول کہاں سے چلے گا؟ کوئی نہ کوئی دیکھیں. آپ مان کے چلیے اسکول بہت ہی غریب ہے، اور ایسے اسکول ہمارے پاس ہیں جس کی فیس ویسے بھی 200-300 ہے. اس اسکول کی لیول کیا ہوگی؟ اب اس کی وہ فیس بھی نہیں آئے گی تو اسکول کہاں جائے گا؟ اس کے لیے تھا سرکار 2002-2003 تک باقاعدہ ایسے اسکولوں کو گرانٹ دیتی تھی. اب نہیں دے رہی ہے، اب بند کر دیا انہوں نے، اس وقت دیتے تھے. دوسری بات، اتنا سرکار کے پاس فنڈس ہے، اتنے پیسے لیبس ہو رہے ہیں، سرکار اس کے لیے ایک باقاعدہ فنڈ، بچہ تو بچہ ہے نا، تعلیم تو تعلیم ہے نا، اب سکول تو سکول ہے نا. جب یہ سرکاری اسکول میں ایک بچے کو، دیکھیں جو بات عوام کو سمجھنا چاہیے، ایک غریب بچہ اگر سرکاری اسکول میں جاتا ہے تو سسٹم اس کو سپورٹ کرتا ہے. یونیفارم فری، کتاب جو ہے اس کی کتابیں فری، اس کے مڈ ڈے میل فری، اس کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اسکالرشپ، پتہ نہیں کیا کیا. اور یہی غریب بچہ اگر پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے تو سسٹم ہوسٹائل ہوتا ہے. اس کو ڈی سی صاحب بھی پریشان کرتے ہیں، ایس پی صاحب بھی پریشان کرتے ہیں، پٹواری صاحب بھی پریشان کرتے ہیں. پرائیویٹ اسکول اس وقت اتنے پریشان ہیں اور اتنے سرکار نے کالے قانون لائے ہیں. اگر ایسی حالت رہی تو 1 سال میں 90% اسکول جو بند ہوں گی. عوام کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. ہمارے ساتھ جڑے تھے جی انوار صاحب، جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا اوپینین جو ہے اس حکم نامے پہ رکھا، اور جس طریقے سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ پیرنٹس کو جو ہے ہیریس کیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر اسکول میں ایسا ہوتا، مگر کچھ ایسے دیگر اسکولز ہیں جس میں باضابطہ طور پیرنٹس کو ہیریس کیا جاتا ہے. اسکول کے بچے کی فی نہیں ہوتی، وقتی طور امتحان میں جو ہے حصہ نہیں لینے دیا جاتا. اسی سب پہ وار صاحب نے بھی کہا کہ اگر کوئی اسکول اس طریقے کی حرکت کرتا ہے ان پہ جو ہے سخت سے سخت کارروائی بھی ہوگی، اور جتنے بھی پیرنٹس اگر وہ کوئی بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو جی انوار صاحب سے ضرور رابطہ کریں. دکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.